جی بہت ہی خوبصورت میٹھا موضوع اور میری ذاتی انسپریشنز میں سے ایک بہت بڑی انسپریشن خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ صاحب معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسی پرسنالٹیز آپ کو دنیا میں شاید نہ ملیں۔ اور میں اکثر یوتھ کے ساتھ جب ہماری کانورزیشن ہوتی ہے تو وی ٹاک اباؤٹ موٹیویشن، انسپریشن، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں شاید کچھ نہیں کیا ہوتا وہ میری طرح باتیں کرتے ہیں اور موٹیویشنل سپیکرز بن جاتے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے واقعی ٹرو موٹیویشن، انسپریشن حاصل کرنی ہے تو ان پرسنالٹیز اور ان پرسنالٹیز کی جرنیز سے کریں، ان کے سفر کو، ان کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی زندگی کو جیا کیسے جاتا ہے اور یہ لوگ کتنے 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 بڑے تھے۔ اور آپ دونوں کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ویری سیڈ اور یہ بڑی شاکنگ بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی ایک عجیب قوم ہے۔ رب العزت نے ہمیں ایسے ایسے بڑے بڑے ہیروز، ایسی بڑی بڑی اسپریچول فگرز دیں، لیکن نہ ہی ہم نے ان سے انسپریشن لی بلکہ ان کو کنٹروورشل کرنے کی اور ایک ہیرو بیشنگ کرنے کی ہم نے پوری کوشش کی۔ We live in such sad times. لیکن آپ کا یہ پلیٹ فارم، آئی ایم ایبسلیوٹلی گریٹفل کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم ان ہیروز کو بھی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، بالکل، اور ان ہیروز کی وہ جو کنٹریبیوشن ہے، وہ جو بنیاد ہے، جیسے آج آپ نے ٹو نیشن تھیوری کی بات کی، تو ٹو نیشن تھیوری کی بنیادوں میں کہیں آپ کو علی حجویری نظر آئیں گے، کہیں آپ کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نظر آئیں گے، کہیں پہ آپ کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، کہیں پر خواجہ بابا صاحب مسعود فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء۔ یہ ایک لیگسی ہے اور اس سیگمنٹ کے ذریعے ہم تھوڑا تھوڑا ان کو ٹریبیوٹ بھی پیش کریں گے، ان کو انٹروڈیوس بھی کرائیں گے اور ان کو سیلیبریٹ بھی کریں گے۔ اینڈ آئی فیل ایبسلیوٹلی ہمبلڈ اینڈ آنرڈ کہ اتنی بڑی پرسنالٹی کی ہم بات کر رہے ہیں آج۔ خواجہ صاحب کے بارے میں ایک ماڈرن حوالہ میں آغاز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بر صغیر کا وائس رائے تھا لارڈ کرزن۔ جی لارڈ کرزن جو تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب وائس رائز لگتے تھے تو یہ بڑے ویل ریڈ ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے تھے، ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس بھی ہوتا تھا۔ جب وہ واپس گیا برٹن تو اس سے پوچھا کہ تم نے انڈیا کے اندر کیا دیکھا، تم نے اگر کوئی چیز شیئر کرنا چاہو، تو اس نے کہا کہ ہندوستان میں 2 قبریں جو ہیں وہ حکومت کرتی ہیں، اور ایک قبر جو ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ہے۔ اور اس نے انگریزی میں کہا معین الدین چشتی از دا اسپرچول ساورن آف انڈیا، ہندوستان کا روحانی بادشاہ معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ تو یہ ٹریبیوٹ گورے بھی دے رہے ہیں، ویسٹرنرز بھی دے رہے ہیں کہ اگر اسلام کا کوئی ٹرو ایمبیسڈر ہے تو وہ ٹرو ایمبیسڈر سب کانٹیننٹ کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور یہ صوفیہ اکرام، یہ اولیاء کاملین ہیں جنہوں نے یہ اسلام کے پودے کی آبیاری کی۔ خواجہ صاحب بنیادی طور پہ سیستان میں پیدا ہوئے۔ سیستان از اے پروونس ان ایران جی، اور آپ جو ہیں امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سید ہیں، آپ کی والدہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، آپ کے والد امام حسین علیہ السلام کی، اور امام حسین سے آگے اگر ہم چلیں تو امام موسیٰ ابن جعفر الکاظم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو سید گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، سیستان میں آپ پیدا ہوئے، لیکن اس دور کے اندر سول وارز تھیں، سیستان کے اندر بھی سول وار تھی، تو آپ خراسان چلے گئے۔ خراسان از another province in ایران، اور اس دور کا جو خراسان تھا وہاں پر، اور وہاں پہ ایک جگہ ہے سنجر، سنجر میں آپ رہے۔ اور جیسے کل بھی ہم نے کہا کہ اقبال نے کہا نا مرکد او پیر سنجر را حرم، کہ شیخ علی بن عثمان اجمیری کے لیے پیر سنجر جو تھے، پیر سنجر ان کو اپنا حرم سمجھتے تھے، ان کے قبر کو۔ تو وہ سنجر، آپ اس علاقے سے آپ کا تعلق تھا، سنجر میں آپ تھے۔ اور آپ کے جو والد تھے جناب غیاث الدین حسن، تواریخ میں ان کا نام آتا ہے، یو ور ویری ینگ، تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو وہ یتیمی کا بھی داغ جو ہے آپ نے اٹھایا۔ اور آپ آغاز میں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، آپ کی والد کی ایک سٹیٹ تھی، اور جس طرح ایک چھوٹی سی رقبہ ہوگا وہاں پہ کھیتی باڑی اور اپنا وہ سارا کام کرتے تھے۔ تو ایک اللہ والے ایک دفعہ آپ کے کھیتوں میں نکل آئے، جناب ابراہیم قندوزی، آپ نے بڑی رسپیکٹ کے ساتھ ان کی رسپیکٹ کی، ان کو انگور پیش کیے، ان کی خدمت کی۔ تو وہ جو ایک صوفی بزرگ تھا، اس نے یہ جب ایٹیکیٹس دیکھے، ادب آداب دیکھے، تو اس نے ان کے لیے دعا کی اور کہا کہ الہ العالمین، جس طرح آج اس نے میری رسپیکٹ اور مجھے آنر کیا ہے، تو اس کو روحانی درجے کے پر آنر کر۔
اور ان کی وہ جو دعا تھی وہ جناب معین الدین چشتی اجمیری کو ملی, اور جناب معین الدین چشتی اجمیری اس واقعے کے بعد ایک ٹرانسفارمیشن آئی ہے, اور آپ اپنی ہائر ریلیجس ایجوکیشن کے لیے نکل کھڑے ہوئے. آپ نے اجازت لی اپنے گھر والوں سے, آپ نکلے, آپ بخارا کی طرف گئے. بخارا, سمرقند, یہ دونوں بڑے عظیم شہر تھے. مسلمانوں کا جو کلچرل ہیریٹیج تھا, اسپرچول ہیریٹیج, انٹلیکچول ہیریٹیج, یہ اس کے سینٹرز تھے. صحیح. اور اس دور کے یہ آکسفورڈ اور کیمبرج اور یہ اسٹینفورڈ, یہ یونیورسٹی ٹاؤنز تھے بنیادی طور پہ. آپ نے فقہ کی, حدیث کی, تفاسیر کی, قرآن کی, وہ جو سارے علوم تھے اس میں آپ نے رسوخ حاصل کیا. یعنی جو علماء باطن ہیں, یہ صوفی مسٹکس ہیں, یہ پہلے علماء ظاہر بھی ہیں. ان کے پاس دین کے ظاہری ایسپیکٹ کے بھی وہ سارے علوم ہوتے ہیں. ٹھیک. اور ان کے اندر یہ ہائر لیول کی ایکسپرٹیز کو ڈیولپ اور کلٹیویٹ کرتے ہیں, اور انہوں نے کی. اور وہاں سے آگے یہ اپنے مرشد کے پاس آئے, ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی. ایک قصبہ تھا ایران کے اندر, اس کو ہارون کہتے ہیں. عام طور پہ لوگ اس کو مس پروناؤنس کرتے ہیں, یہ ہارون ہے جگہ. اور آپ کے مرشد کریم خواجہ عثمان ہارونی, لوگ اس کو ہارونی پڑھتے ہیں, خواجہ عثمان ہارونی, آپ ان کے پاس آئے. اور بہت سے لوگوں کو, جو لوگ اس شعبے کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کے اندر کتنا تزکیہ, کتنی عبادت, رب تعالیٰ کے سامنے کتنی سبمشن ہے, تو وہ جب آپ کا ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے نا اسپرچوالٹی کے اندر, جس کو ہم عرف عام میں اب پیر مرید کہتے ہیں, اصل میں یہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ہے, ماسٹر ڈسائپل ہے. تو جب وہ انیشیشن ہوئی تو خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھے کہا کہ 2 نفل ادا کرو. 2 نفل پڑھے, پھر کہا قرآن کی تلاوت کرو. سورہ بقرہ کی کہتے ہیں میں نے تلاوت کی. پھر کہا کہ سورہ اخلاص کا ورد کرو. کہتے ہیں 1000 دفعہ میں نے سورہ اخلاص کیا ہے؟ دی اینتھم آف توحید, دی اینتھم آف ونس. بے شک. یعنی ایک ماسٹر اپنے ڈسائپل کو جو انیشیٹ کر رہا ہے, وہ احدیت اور توحید اس کے اندر ڈال رہا ہے, انڈیل رہا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ خواجہ صاحب ہوں اور وہ توحید کے برعکس کوئی بات کریں. خواجہ صاحب ہوں اور وہ ختم نبوت کے برعکس کوئی بات کریں, جس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ سورہ اخلاص کے ورد کے ساتھ اس کو انیشیٹ کیا گیا, تو جب وہ کلمنیٹ ہوا ہوگا تو کس درجے پر پہنچا ہوگا. تو خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ وہ سارا معاملہ ہوا. اور پھر بہت سی روایات ہیں, نریشنز ہیں. اس میں ایک امپورٹنٹ نریشن یہ ہے کہ آپ نے ٹریولز اپنے شروع کیے. آپ بغداد گئے, آپ اصفہان گئے, آپ بلخ گئے, اور کرتے 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 آپ مدینہ طیبہ بھی گئے. اور بہت سی نریشنز میں یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں 3 سال تک آپ درس حدیث دیتے رہے. صحیح. سرکار کے شہر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سرکار کی باتیں, سرکار کے شہر میں آنے والے سٹوڈنٹس کو آپ 3 سال تک وہ سارا معاملہ کرتے رہے. تو وہ ظاہری علوم کے چشمے بھی آپ سے وہ جو ہے پھوٹ رہے تھے. اور پھر آپ کو زیارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حکم دیا گیا کہ معین یو ہیو ٹو گو ٹو انڈیا. دیٹ از وائی ہی ٹریول ٹورڈز انڈیا, اور وہ ہندوستان آئے. اور یہ جو آپ کا ٹائٹل ہے نائب رسول فی الہند, کہ آپ ہند میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایئر ہیں, وہ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے حکم کے تحت آپ ہندوستان آئے تھے. اور آپ اب یہ ٹریول کرتے 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 ہندوستان آئے ہیں. اور ہندوستان میں جب آ رہے ہیں تو خواجہ صاحب کے ساتھ ہمارے شہر کا کنیکشن ہے. خواجہ صاحب نے لاہور کے اندر قیام کیا, اور لاہور میں کہاں قیام کیا؟ شیخ علی بن عثمان اجمیری کی گریو کے پاس انہوں نے قیام کیا. بالکل بالکل. اجمیر کا امام ہے اسی در سے فیض یاب, یہ حضرت فرید کا باب مراد ہے. خواجہ صاحب آئے ہیں, انہوں نے اپنی رسپیکٹ شیخ علی بن عثمان اجمیری کو, جو آپ کی آمد سے کوئی 100 ایئر 100-125 سال پہلے جن کا انتقال ہو چکا ہے, اب آپ آئے ہیں, اور وہی مشن ہے اسلام کا, اور اس مشن کو اب آپ نے آگے لے کے جانا ہے. آپ نے اجمیر میں پرماننٹلی قیام کیا. اجمیر راجستھان میں ہے. آپ لاہور میں قیام کر سکتے تھے, لاہور اس وقت ایک بہت بڑا مسلم سینٹر بن رہا تھا. آپ دلی میں قیام کر سکتے تھے, دلی بھی ایک اپ کمنگ اس وقت ایک پرانا تاریخی حیثیت والا شہر تھا, مگر آپ نے اجمیر کے اندر قیام کیا. کیوں؟ کیونکہ اجمیر اس دور میں جغرافکلی سپیکنگ انڈیا کا اسٹریٹجک سینٹر تھا. صحیح. اور وہاں پر اس وقت کا جو ہندو راجا تھا, پرتھوی راج چوہان یا رائے پتھورا بھی اس کو کہتے ہیں, وہ وہاں کا حاکم تھا.
اور وہ ظلم اور ستم کے اوپر ایک گورنمنٹ جو ہے اس نے قائم کی ہوئی تھی. تو یہ تو بڑا ہیرو دکھاتے ہیں اپنے سراج احمد. یہ تو وہ آف کورس ان کا ہیرو ہے. قائد اعظم نے یہی تو کہا تھا 1940 کی اپنی وہ جو لینڈ مارک سپیچ ہے کہ ان کا دشمن جو ہے وہ ہمارا ہیرو ہے, ہمارا ہیرو ان کا دشمن ہے. وی آر سو ڈفرنٹ. یہی تو ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد ہے. اب پرتھوی راج چوہان جو کہ ایک ظالم بادشاہ تھا, اور بائی دا وے جو عام ہندوز تھے وہ اس سے تنگ تھے. دیٹ از وائی انہوں نے خواجہ اجمیری کو ویلکم ہی کیا کہ خواجہ اجمیر تو ایک طرح کے لبریٹر بنے نا وہاں پہ. اب خواجہ اجمیری نے وہاں پر اجمیر کے اندر خواجہ صاحب معین الدین چشتی نے وہاں پہ تبلیغ کی, اور وہاں پہ وہ سائلنٹ گرین ریولوشن, دا گریٹسٹ گرین ریولوشن, وہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ پھلنا شروع ہو گیا, وہ پھولنا شروع ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک ٹسل شروع ہوئی ہے. پرتھوی راج چوہان کہہ رہے ہیں یہ جو مسلمانوں کا یہ آدمی ہے اس کو یہاں سے نکالا جائے. اس میں بہت سی پرابلمز آپس میں بہت سے معاملات ہوئے, لیکن آپ نے لیٹر لکھا شہاب الدین محمد غوری کو جو کہ افغانستان کا حکمران تھا, کہ جب یہ معاملہ جو ہے بہت ہی ڈی جنریشن کی طرف بڑھا کہ شہاب الدین غوری ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم انڈیا آؤ اور یہاں پر آ کر کنٹرول سنبھالو. شہاب الدین غوری جو کہ جنگیں ہار رہا تھا, جو اس سے پہلے ہار چکا تھا, خواجہ صاحب کی دعا سے وہ آتا ہے, پرتھوی راج چوہان کو شکست ہوتی ہے, اور یوں شہاب الدین غوری اجمیر کے اندر اس اسلامک سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے جو انڈیا کے اندر مسلمانوں کی گولڈن ایج ہے. تو اجمیر میں جو مزار ہے وہ انہی کا ہے؟ اجمیر میں جو مزار ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے. خواجہ صاحب سٹوڈ فار توحید, خواجہ صاحب سٹوڈ فار ختم نبوت, اینڈ خواجہ صاحب سٹوڈ فار دا لو آف اہل البیت. اور یہ مشہور شعر بھی خواجہ صاحب سے منسوب ہے, شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناست حسین, سرداد نہ داد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ است حسین. سبحان اللہ. تو اس ریجن کے اندر اگر حسینیت کا ریوائیول بھی ہوا ہے, اس کا کریڈٹ بھی خواجہ صاحب معین الدین چشتی اجمیری کو. سبحان اللہ.